وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سلام رضا کی تشریح لے کر ادارہ الاقبال فی القرآن کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا جو خوبصورت گلدستہ پیش کیا، اس گلدستے کے تیسرے شعر کے اندر حضرت احمد رضا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کا گلدستہ یوں پیش کرتے ہیں: شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی 3 اوصاف حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا وصف ہے شہر یار ارم، شہر یار بادشاہ تاجور، بادشاہ شہنشاہ کو بولا جاتا ہے۔ ارم جنت، آپ جنت کی شہنشاہ ہے، جنت کے مالک و مختار ہے۔ تاجدار حرم، آپ کعبہ کے تاجدار ہیں، کعبہ کے قبلہ ہے۔ نو بہار شفاعت، حضور پاک علیہ السلام کو شفاعت کی نئی رونق کہا گیا۔ شفاعت کا آغاز آپ سے ہوگا، شفاعت کا دار و مدار حضور پاک علیہ السلام پر ہے۔ یہ 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں، شہر یار ارم ہے۔ اس بات کی وضاحت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بروز حشر رضوان جنت یہ اعلان کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی چابیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں دنیا اور آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس بات کے اوپر مجھے فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اور میری امت آئے گی اور مجھے اس بات کے اوپر فخر نہیں ہے۔ بروز حشر لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم اور ان کی ساری اولاد اس کے ماتحت ہوگی اور مجھے اس بات کے اوپر فخر نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا: بروز حشر جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا۔ اپنی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا: لواء الکرامتی و مفاتیح الجنتی و لواء الحمد یومئذ بیدی۔ قیامت کے دن عزت اور شرف کا تاج مجھے پہنایا جائے گا، جنت کی چابیاں مجھے دی جائیں گی، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی وجہ سے اہل محبت اور اہل معرفت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جس طرح کائنات کی باقی چیزیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قبضے میں دے دی ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں جنت کا وارث بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، طلحہ حضرت ابو طلحہ جنت کے اندر ہے، اور صحابہ کا نام گین گین کے ان کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں جنت کے سردار بھی عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں حضور پاک جنت میں اپنا پڑوس بھی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ساری وہ روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک و مختار اپنے محبوب علیہ السلام کو بنا دیا ہے۔ انسان تو کجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب جوش پہ آتی ہے تو کھجور کے سوکھے تنے کو بھی حضور پاک جنت میں اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کھجور کا وہ تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی پاک علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا تو حضور کے فراق میں وہ رونے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور اس کو دو اختیارات دے دیے کہ چاہے تو دنیا اور چاہے جنت، تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت کو جنت میں پسند فرما لیا۔ دوسرا وصف جو اس شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ تاجدار حرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حرم کے تاجدار ہیں، کعبہ کے قبلہ ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مرکز اور محور نبی پاک علیہ السلام کی ذات طیبہ اور مبارکہ ہے۔ کعبہ شریف تو اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن رحمتوں اور برکتوں کا منبع اور مرکز اور مصدر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا القاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو کعبہ بھی آپ کے احترام کے اندر جھکا اور اپنے اندر سے بتوں کو گرا دیا۔ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں اس وقت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا اور تمام بت اوندے منہ نیچے گر پڑے، اور کعبہ سے یہ صدا آئی ولد المصطفیٰ المختار، کہ اس نبی کی ولادت ہو گئی ہے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہے، اور صدا آئی کہ آپ کے ہاتھوں کفر شکست کھا جائے گا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور خالق کائنات کی حقیقی بندگی کا حکم دیا جائے گا۔ اس پورے واقعہ کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت احمد رضا ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دل چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ آسمانوں کی جانب رخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے رخ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے جدھر آپ کا دل کرتا ہے، جدھر آپ راضی ہیں، ادھر ہی رخ کر لے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو قبلہ تو ایک سمت کا نام ہے، جدھر میرے مصطفیٰ نے چاہا ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ پاک نے رحمتوں برکتوں کا مرکز اسے ہی بنا دیا۔ اسی وجہ سے اہل محبت کہتے ہیں، حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور روح کا قبلہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پہ یوں کہا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجئے، اس لیے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ یقیناً ہماری نگاہوں میں، ہمارے سامنے ہے۔ اس شعر کے اندر تیسرا وصف نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ شفاعت کا مرکز و محور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شفاعت کی ابتدا بھی آپ سے ہوگی۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ پھر لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور سب کے لیے سفارش کریں گے، اللہ پاک اس دن آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے عرش کے داہنے جانب کھڑا ہوں گا اور میرے علاوہ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کو مقام محمود کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی تعریف کیا ہوا، سراہا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، لوگ دیکھ کے تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا۔ اس تعریف کیے ہوئے منظر کو مقام محمود کہا گیا کہ وہ مقام جس کی تعریف کی جائے گی، لوگ تعریف کریں گے، کیونکہ حضور کے سوا یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ متعدد روایات کے اندر آتا ہے کہ بروز حشر سختیوں سے جب لوگ تنگ آ جائیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور سفارشی تلاش کرو۔ لوگ مشورہ کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور انہیں عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں، اللہ کے حضور آج ہماری شفاعت کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج تم کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ انبیاء اور رسل علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے جائیں گے اور وہ فرماتے رہیں گے اذهبوا الی غیری، آج تم میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔
چلتے چلتے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس جب تمام اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے تو وہ سب کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیں گے، اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سب لوگ آ کر شفاعت طلب کریں گے تو حضور پاک فرمائیں گے آنا لہا، آجو میں ہی آج تمہاری سفارش کروں گا۔ حضور کریم علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوگا پیارے محمد سر کو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے آج مان لیا جائے گا۔ حضور کریم علیہ السلام پھر سب کے لیے شفاعت کریں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور ایک مقام پہ یوں کہتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور ایک مقام پہ آپ یوں کہتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، حضور مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اور آپ کی عظمت و شان سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اہل محبت فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ حضرت احمد رضا علیہ رحمہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ آخرت کے اندر اگر کسی کی بننی ہے اور کسی کی وجہ سے بننی ہے اور کسی کے کہنے پہ بننی ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کا قرب نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ